اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں پر خلافت آدم سے معلوم ہوا کہ یہ عالم بالا کی خاص مشیت ہے کہ اس کائنات میں پیدا کیے جانے والے اس نئے موجود انسان کو اس زمین کے تمام اختیارات دے دیے جائیں، اسے اس دنیا میں آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کائنات کے مقصد تخلیق اور اسے عدم سے وجود میں لانے کی غرض و غایت کا اظہار اور اس کے بروئے کار لانے کا کام اس انسان کے سپرد کر دیا جائے، اور اس انسان کو اس زمین کی تحلیل و ترکیب، اس کی تبدیلی اور ترقی، اس کے اندر پوشیدہ خزانوں کا کھوج لگانے اور اس خام ذخائر کا پتہ لگانے اور انہیں مسخر کرنے کے کام میں لگا دیا جائے۔ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہو اور انسان کو اس عظیم مہم کا ایک حصہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے سپرد کی۔ یہاں پر خلافت آدم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے اس جدید مخلوق یعنی انسان کے اندر ایسی پوشیدہ قوتیں رکھ دی ہیں اور اسے ایسی پوشیدہ قوت عطا کی ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس زمین کے اندر پوشیدہ تمام قوتوں اور تمام مفید ذخیروں اور خام مواد کو کام میں لا سکتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسی اندرونی اور خفیہ طاقتیں دی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اس منشا خداوندی کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ خلافت آدم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کائنات پر حاوی ہونے والے قوانین قدرت اور اس انسان اور اس کی قوتوں پر نافذ ہونے والے قوانین شریعت کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، تاکہ ان دونوں قوانین کے درمیان تصادم اور تضاد نہ ہو اور انسانی طاقت اور قوت اس عظیم کائنات کے قوانین قدرت اور فطرت سے ٹکرا کر پاش پاش نہ ہو جائے۔ خلافت آدم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ایک اعزاز ہے جو اس کائنات کے اندر اور اس کے پورے کرۂ ارض پر حضرت انسان کو دیا گیا۔ یہ وہ شرف ہے جو انسان کے خالق رحیم اور خداوند کریم نے اس کے لیے پسند فرمایا، اور کیا ہی بلند ہے یہ مقام، اور تمام باتیں عالم بالا کی اس جلیل القدر اشارے سے معلوم ہوتی ہے کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بالخصوص جب کہ آج ہم چشم سر اور بصیرت دونوں سے عیاں دیکھ رہے ہیں کہ اس انسان نے اس کائنات میں یہ کام کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں اس کے مقصد کو پورا کیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا، اور اس وسیع مملکت میں اسے اپنا خلیفہ بنایا گیا۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر رہے ہیں۔ ملائکہ کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یا تو اس وقت موجودہ صورتحال سے آنے والی مخلوق کے بارے میں اندازہ کر لیا تھا، یا اس سے پہلے زمین میں جو مخلوق بسائی گئی تھی اس کے تجربات کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے خدادات بصیرت کے ذریعے معلوم کر لیا ہو کہ آنے والی مخلوق کیسے ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین میں انسانی زندگی کے لیے جو ضروری تقاضے تھے
اس سے انہوں نے اس مخلوق کی فطرت کا اندازہ لگا لیا ہو، اس لیے وہ جانتے تھے یا کم از کم انہیں یہ توقع تھی کہ آنے والی یہ نئی مخلوق زمین میں فساد برپا کرے گی اور یہاں خون ریزیاں ہوگی۔ تو انہوں نے یہ سوال، یعنی فرشتوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اپنی پاک فطرت اور معصومیت کی وجہ سے فرشتوں کا یہ سوال اٹھانا اپنی جگہ بالکل درست تھا، کیونکہ امن و امان ہی کا تصور کر سکتے ہیں فرشتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کا مقصد وجود اور سبب تخلیق صرف یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس کی تقدیس کی جائے، اور یہ بات ان کی موجودگی سے پوری طرح سر انجام دی جا رہی تھی، کیونکہ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے تھے اور کسی وقت بھی اس کی بندگی اور اطاعت سے منہ نہ موڑتے تھے۔ لیکن زمین کی ساخت اور اس کے اندر زندگی کی جو گہرائی اور مصلحت کار فرما تھی وہ ان کی نظر سے بالکل اوجھل تھی، کیونکہ مشیت الہی یہ تھی کہ اللہ کا یہ خلیفہ جو اگرچہ کبھی کبھار فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں بھی کرے گا، اس زمین کو مسخر کرے گا، وہ اسے ترقی دے گا اور اس کی ساخت کو بدلے گا تاکہ اللہ کا منشا پورا ہو، اور اس معمولی اور جزوی شر و فساد کے ہوتے ہوئے وہ عظیم بھلائیوں کو پروان چڑھے جو عمومی اور سب کائنات کو شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کائنات میں دائمی نشو و نما، مسلسل تہذیب کی ترقی اور اس کی دائمی عمل اور نہ رکنے والی جستجو، مسلسل تغیر و تبدیلی کے ذریعے یہ عظیم تر بھلائی اور بہبود بروکار لائی جائے۔ فرشتوں کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عالم الغیب اور علیم و خبیر ہے، یہ فیصلہ صادر ہوا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔